السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم دین کہاں سے سیکھیں، کون ہے جو ہمیں صحیح گائیڈ لائن دے گا، اور دین کس چیز کا نام ہے، کیا بیسک چیزیں ہیں جن کو سیکھ کر ہم پورے کے پورے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے کہ دین صحیح کہاں سے ہم سیکھیں گے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل میں ایک غیر مسلم ہوں اور میں مسلم ہوا ہوں، اور اب مجھے نیڈ ہے کہ میں دین سیکھوں کہ دین میں کیا کیا احکامات ہیں اور شریعت کیا کیا اجازت، کن چیزوں کی اجازت دیتی ہے، کن چیزوں کی اجازت نہیں دیتی، اور میرے لیے کیا جو بیسک چیزیں ہیں وہ کیا ضروری ہیں۔ تو اس میں میرے بھائیوں، اگر ہم بات کریں مولویوں کی کہ فلاں مولوی سے، اہل حدیث مولوی سے دین سیکھیں، تو اہل حدیث مولوی کو اہل سنت والے کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں۔ اور اگر ہم اہل سنت کے مولویوں سے دین سیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، یہ گمراہ ہیں، اور ایک دوسرے کو یہ سارے کافر کہتے ہیں۔ اب میں غیر مسلم ہوں اور مسلمان ہوا ہوں، تو سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، تو میں سوچوں گا کہ یار یہ تو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو جب میں کسی کے پاس، مطلب اہل حدیث کے پاس گیا ہوں، اہل سنت کافر کہہ رہے ہیں، تو ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا، تو میں تو کافر کا کافر ہی رہا، مسلمان تو نہ ہوا۔ تو اس میں میرے بھائیوں سب سے اہم جو چیز ہے، ہم نے جو دین سیکھنا ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ کتاب و سنت میں اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ وہ ساری کی ساری کتابوں میں آج محفوظ ہیں۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک اور اللہ کے احکامات کتابوں میں درج ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا آج کی ویڈیو بنانے کا اہم ٹاپک یہی ہے کہ ہم نے دین کہاں سے سیکھنا ہے۔ اگر تو ہم مولویوں کے پیچھے لگے رہے تو پچھلے 200 سال 200-250 سال سے جو دین کا حلیہ ان مولویوں نے بگاڑ رکھا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب کو ڈائریکٹ پڑھنے سے بھی انکار کرتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ اس کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، نعوذ باللہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور ایسے مولویوں کو آپ نے بہت سنا ہوگا جو کہ الاعلانیہ ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ کی کتاب کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرا سجیشن جو ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ سب کو بتانا کہ ہم نے دین صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ کتابوں میں درج ہے، بہت سی کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ سب سے پہلے بخاری شریف اور صحیح مسلم پہلے نمبر پر، مشکات المصابیح، ترمذی شریف، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، ٹھیک ہے، ایسی بہت سی کتابیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات درج ہیں۔ تو اس کی ایک اور مثال لے لیں کہ ایک دکان ہے جہاں پر 2 نمبر مال بکتا ہے اور اس کی پرائز بھی سیم ہے، اور ایک دکان ہے جہاں سے 1 نمبر مال بکتا ہے اور اس کی پرائز بھی سیم ہے۔ تو ہم کس سے مال لیں گے؟ ہم تو اسی سے لیں گے جہاں سے 1 نمبر مال مل رہا ہے اور پرائز بھی سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مثال دینے کا مقصد، ہم کہاں سے دین سیکھیں گے؟ جہاں سے 1 نمبر خالص دین مل رہا ہے اور محنت بھی اتنی ہے، بلکہ محنت کم ہے۔ دین کو ان لوگوں نے سخت سے سخت، یعنی کہ مشکل در مشکل کر دیا ہے کہ فلاں کے عقائد نہیں ٹھیک، فلاں کے عقائد۔ تو ہم عقائد کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اس میں ایک میں حدیث ایڈ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو کہ میرے بعد تم بہت سے اختلاف دیکھو گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان اختلافات میں سے ہم نکلیں گے کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب، اس میں اگلے اور پچھلوں کے سب اختلافات میں جو آپ کو مسائل حل کرنے کے سب کچھ اس میں کتاب میں درج ہے۔ اور آخری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ پہلے واضح نصیحت کی، اس کے بعد فرمایا کہ انبیاء سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے تک نبی نے پیغام پہنچایا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تو میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، بلکہ حق ادا کیا، اور آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی کی۔ تو اس وقت دین مکمل ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت سے صحابہ کو دین سکھایا، اور آخری وقت میں کیا فرمایا؟ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور آپس میں فرقے نہ ہونا۔ اور قرآن میں بھی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ واضح طور پر فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے نہ ہوں۔ تو جب ہمیں اتنی ساری چیزیں ملتے ہیں، فرقے، یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ، گالیاں اور کافر کے فتوے لگا رہے ہیں، تو میرے بھائیو، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کو بتائیں کہ ہم نے دین کہاں سے سیکھنا ہے۔ ہم نے خود اسٹڈی کرنا ہے، ہم نے خود اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس میں سے، اور اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ ہم نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کرے۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں، جنہوں نے ترجمے کیے ہیں قرآن کے وہ بھی تو استاد ہی ہیں نا۔
ہم نے وہاں سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اللہ ہمارا ہم سے کیا چاہتا ہے ہم نے وہ خود اسٹڈی کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک سارے کتابوں میں درج ہیں اور ہم نے وہ خود اسٹڈی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ڈسکس بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن آج کا ٹاپک جو ہے صحیح مسلم کی پہلی 17 تک جو روایات، پہلی روایت ہی حضرت علی سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر جھوٹ بولنا وہ گویا کہ اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا، تو ٹھیک ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر، یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے کہ دین کہاں سے سیکھنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔